میں اپنی قسمت پر جتنے بھی آنسو بہاتی اتنے ہی کم تھے۔ پتہ نہیں کیوں مرنے والے دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے کر کے خود تو مر جاتے ہیں، لیکن یہ ساری زندگی ان کو جیتے جی مار کر چلے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں بچپن سے اپنی خالہ کے گھر رہتی تھی۔ والدین حیات نہ تھے، اس لیے خالہ اپنے گھر لے گئی۔ میرا خیال بھی رکھتی تھیں۔ میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی جب میرے والدین جہاز کے حادثے کا شکار ہوئے۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، لیکن ایسے وقت میں خالہ کا کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ خالہ مجھے اپنے گھر لے گئیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ آوارہ گرد اور نکما تھا۔ خالو کی اپنی دکان اور 2 منزلہ مکان تھے، اس میں سے ایک منزل کرائے پر چڑھا رکھی تھی۔ دکانوں اور گھر کے کرائے سے اچھا گزر ہو جاتا تھا۔ مجھے ان کا بیٹا حارث ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، ہر وقت گلی کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ ہی نظر آتا تھا۔ چند دن تو خالہ میری بہت دل جمی کرتی رہیں، مجھے تسلی بھی دیتی رہیں، گلے لگا کر میرا غم بھی ہلکا کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ میرا برا وقت گزر گیا تھا۔ میں نے خالہ کے ساتھ ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، لیکن حارث نہایت ہی بدتمیز قسم کا نوجوان تھا۔ حالانکہ پڑھا لکھا تھا، لیکن نوکری کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا تھا۔ خالہ کتنی بار کہہ چکی تھی کہ میں تمہیں ایک دکان خالی کروا دیتی ہوں، میرے پاس پیسے بھی ہیں، جس چیز کا کاروبار کرنا چاہو میں کروا دیتی ہوں، لیکن وہ سنجیدہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ بس ماں کی الماری میں سے پیسے نکالنے اور خرچنے کے لیے چلا آتا۔ میں جب سے یہاں آئی تھی اسے کم ہی منہ لگاتی تھی، بلکہ میری کوشش ہوتی تھی کہ اس سے بات ہی نہ کروں، لیکن اسے تو شاید مجھے زچ کرنے کی عادت تھی۔ جب بھی میں کچن میں کام کرتی وہ کچن میں آ جاتا، مجھے کہتا کیا پکا رہی ہو، اپنی اماں سے جا کر پوچھو، میرے سر پہ مت کھڑے رہو۔ میرے سخت لہجے کو سن کر تپ جاتا تھا۔ تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ میں نے کہا بھنڈی بنائی ہے۔ کہنے لگا خود ہی کھا لو اور میرے لیے کباب بناؤ، میں نہیں کھاؤں گا بھنڈی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، دیکھو یہ فرمائشی پروگرام میرے سر پر مت لگایا کرو، تمہیں جو کھانا ہے خالہ سے جا کر کہا کرو۔ کہنے لگا ایک تو ہمارے ٹکڑوں پر پل رہی ہو اور پھر مجھے آنکھیں دکھا رہی ہو۔ اس کی یہ بات مجھے بہت بری لگی۔ وہ یہ کہہ کر کچن سے باہر چلا گیا۔ باہر جا کر خالہ سے کہنے لگا کہ اپنی بھانجی کو سمجھا دیں، مجھ سے الجھا مت کرے۔ خالہ اسے ڈانٹ کر کہنے لگی شرم کرو، بڑی ہے تم سے، تھوڑی تمیز سے بات کیا کرو۔ بڑی ہے تو میں کیا کروں، میں بھنڈی ونڈی نہیں کھاؤں گا۔ جویریہ سے کہیں میرے لیے کباب بنائے، اور اسے یہ بھی سمجھا دیں کہ اگر یہاں رہنا ہے تو تمیز سے رہے، یہ اس کے باپ کا گھر نہیں ہے۔ میں کچن میں کھڑی تھی، اس کی بکواس سن رہی تھی۔ ذرا لحاظ نہیں تھا اس کے اندر۔ ویسے وہ مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا، لیکن نہایت ہی بدتمیز تھا۔ اس دن تو میں نے اس کے لیے کباب بنا دیے، لیکن سوچ چکی تھی کہ اب میں خالہ کا احسان نہیں لوں گی، اس لیے گھر کے قریبی انگلش میڈیم اسکول میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا۔ میں نے انگلش میں MA کیا تھا، اس لیے مجھے بڑے آرام سے جاب مل گئی۔ تنخواہ بھی اچھی تھی، اتنی تھی کہ میرا گزر بسر آرام سے ہو سکتا تھا۔ خالہ حیرت سے کہنے لگیں کہ تمہیں جاب کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا خالہ میں گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی ہوں، ایسے میں میرا دل لگ جائے گا۔ ایک بار خالہ نے مجھے دبے لفظوں میں یہ کہا تھا کہ وہ مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر میں پہلے تو گم سم سی ہو گئی۔ خالہ کے گھر پر رہ رہی تھی، خالہ کے بیٹے سے کیسے انکار کرتی؟ میں نے کہا خالہ حارث مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے اور میں اس کے لیے اس طرح کے کوئی جذبات نہیں رکھتی اور نہ ہی رکھ سکتی ہوں۔ میری خالہ نے دوبارہ مجھ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، البتہ حارث مجھے ضرور گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ انہی دنوں میری ملاقات یاسر سے ہوئی۔ جس اسکول میں میں پڑھاتی تھی وہ بھی اسی اسکول کا ٹیچر تھا، کافی اچھے مزاج کا تھا، عورت کی عزت کرنا جانتا تھا، بڑی تمیز سے بات کرتا تھا۔ مجھے وہاں پر نوکری کرتے ہوئے 6 ماہ ہوئے تھے جب اس نے ایک بار مجھ سے کہا کہ مس جویریہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی کہیے۔ کہنے لگا آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں اپنی بہن اور والدہ کو آپ کے رشتے کے لیے آپ کے گھر بھیج سکتا ہوں؟ میں یہ تو نہیں کہتی کہ مجھے یاسر سے محبت تھی، لیکن مجھے وہ برا نہیں لگتا تھا، اچھا تمیزدار تھا۔ پھر شادی تو مجھے کرنی ہی تھی۔
میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیا کہ میرے والدین حیات نہیں ہیں، ددیال والوں نے میری ہر چیز پر قبضہ کر کے مجھے بے دخل کر دیا ہے، اس لیے میں خالہ کے گھر رہتی ہوں، وہ چاہے تو میری خالہ سے میرا رشتہ مانگ سکتا ہے۔ اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ جب میں گھر گئی تو میں نے خالہ سے یاسر کا ذکر کر دیا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ اس وقت حارث بھی وہیں موجود تھا۔ میرے منہ سے یہ سب سن کر بڑی تیکھی نظروں سے مجھے نواز رہا تھا، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ خالہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس رشتے پر اعتراض نہیں ہے تو میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں۔ حارث اس وقت پانی پی رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے گلاس پکڑا، زمین پر زور سے مارا۔ کانچ کا گلاس تھا، اس لیے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ خالہ کہنے لگی، حارث یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہنے لگا، میں ہوں ہی بدتمیز۔ یہ کہہ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ دروازہ بھی بڑی زور سے بند کر کے گیا تھا۔ خالہ کہنے لگی، میں کیا کروں اس لڑکے کا، بہت پریشان کر رکھا ہے اس نے مجھے۔ میں نے خالہ کو کوئی جواب نہیں دیا، چپ کر کے فرش سے کرچیاں اٹھانے لگی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ چند ماہ کی بات ہے، یاسر سے شادی ہو جائے گی تو میری اس بدتمیز شخص سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن کہاں، قسمت کو تو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ یاسر کی والدہ اور بہن آئیں، میرا رشتہ بھی پکا ہو گیا، منگنی بھی ہو گئی۔ لیکن اسی وقت یاسر کی جاب دبئی میں لگ گئی۔ وہ بہت خوش تھا، مجھ سے کہنے لگا، جویریہ بس 1 سال کی بات ہے، دبئی میں سیٹل ہوتے ہی میں 1 سال میں تمہیں کراچی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ دبئی لے جاؤں گا۔ میں تو چاہتی تھی کہ میری شادی اس سے جلدی ہو جائے تاکہ خالہ کا احسان میرے سر سے اترے، لیکن وہ تو مجھے 1 سال کے انتظار کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ جس دن اس نے جانا تھا میں بہت اداس تھی، بار بار اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو صاف کر رہی تھی۔ پہلی بار اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، فکر مت کرو، بس 1 سال ہے، اور یقین جانو یہ 1 سال میرے لیے بھی کاٹنا بہت مشکل ہے۔ نم آنکھوں سے ہم ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے۔ وہ دبئی جا چکا تھا، البتہ میری اس سے فون پر بات ہوتی رہتی تھی۔ انہی دنوں خالہ بہت بیمار ہو گئی، حالانکہ میں ان کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ ان کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پہلی بار میں نے حارث کو اپنی والدہ کے لیے بڑا سنجیدہ دیکھا۔ کئی بار ہاسپٹل لے کر جا چکا تھا، لیکن خالہ کو فرق ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں خالہ کو ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ چند ٹیسٹ کروانے کے بعد جو خبر ہمیں سنائی گئی وہ انتہائی افسوسناک تھی۔ خالہ کو کینسر تھا اور آخری اسٹیج پر تھا۔ بس وہ چند ماہ کی یا چند دن کی مہمان تھی۔ اس دن میں بہت روئی تھی، لیکن حارث چپ کھڑا رہا، ایک آنسو نہیں بہا رہا تھا، بس چپ تھا۔ خالہ کی بیماری خالہ سے بھی چھپی نہیں رہی، اس لیے مجھ سے بار بار کہتی، مجھے حارث کی فکر بہت ستاتی ہے، پتہ نہیں میرے بچے کا میرے بعد کیا بنے گا، یہ تو اپنی زندگی برباد کر بیٹھے گا، کہیں نشہ نہ کرنے لگ جائے۔ تبھی میں کہتی کہ خالہ آپ کیوں اتنا سوچتی ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ کہنے لگی، نہیں مجھے نہیں لگتا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ایک بار میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر رونے لگی، کہنے لگی، تم سے کچھ مانگوں، انکار تو نہیں کرو گی؟ میں نے کہا، خالہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، کیا چاہیے آپ کو، مجھے بتائیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مرنے سے پہلے مجھ سے میری زندگی مانگ لیں گی۔ کہنے لگی، میرے حارث سے نکاح کر لو۔ یہ سن کر میں ششدر سی رہ گئی۔ میں نے کہا، خالہ میں یاسر سے منسوب ہوں۔ وہ کہنے لگی، منگنی ہوئی ہے، شادی تو نہیں ہوئی، خدا کے لیے انکار مت کرنا۔ ایک مرتے ہوئے انسان سے میں کیا انکار کرتی۔ یوں اگلے ہی روز سادگی کے ساتھ میرا نکاح حارث سے ہو گیا۔ خالہ کے سامنے تو میں بڑے ضبط سے بیٹھی رہی، لیکن اپنے کمرے میں جا کر بہت روئی۔ میری خالہ نے یاسر کی بہن اور والدہ سے معذرت کی، رشتہ بھی ختم کر دیا۔ یاسر کا فون آیا تھا، لیکن میں نے ایک بار بھی اس سے بات نہیں کی۔ کیا بات کرتی، کیا کہتی اسے، کیونکہ یہ بے وفائی میں نے جان بوجھ کر نہیں کی تھی، مجبوراً کی ہے۔ خالہ چند دن کی مہمان تھیں، چند دن بعد ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ خالہ کے انتقال پر پہلی بار میں نے حارث کو پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا۔
بہت مشکل وقت تھا لیکن کٹ چکا تھا۔ خالہ کے انتقال کو بھی 8 دن گزرے تھے جب ایک روز دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے یاسر کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ آنکھیں متورم تھیں، شیو بڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگا اندر آنے کی اجازت نہیں دو گی؟ اس وقت حارث گھر پر نہیں تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے اندر آنے کے لیے کہوں یا نہ کہوں۔ کہنے لگا جویریہ بس 10 منٹ چاہیے تمہارے۔ میں نے اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ وہ خاموشی سے صحن میں رکھی کرسی پر ہی بیٹھ گیا۔ میں بھی اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگا یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تمہیں ذرا بھی احساس ہے تم نے میرے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے؟ میں یہاں پر اپنی نوکری چھوڑ کر آ گیا، اپنا کریئر برباد کر کے آیا ہوں کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ اگر 1 سال کا انتظار نہیں کر سکتی تھی تو کہتی مجھ سے، میں تمہاری خاطر دبئی کی نوکری کو ٹھکرا دیتا۔ میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ شادی سے پہلے حالات کچھ بہتر کر سکوں، تمہیں بھی وہیں لے جاؤں۔ میں نے کہا حارث سے میرا نکاح میری دلی رضامندی نہیں، میری مجبوری تھا۔ خالہ کے گھر میں رہتی تھی، ان کی آخری خواہش تھی یہ۔ پلیز میری پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کہنے لگا میں سمجھ بھی جاؤں تو دل کا کیا کروں؟ وہ نہیں سمجھتا یہ بات۔ ابھی بات یہیں تک پہنچی تھی کہ مین دروازہ کھلا کیونکہ چابی حارث کے پاس ہوتی تھی۔ اس نے صحن میں مجھے یاسر کے پاس بیٹھے دیکھا تو غصے سے تپ کے رہ گیا۔ یاسر اسے دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ حارث اس کے مقابل میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا یہاں کس کی اجازت سے آئے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی آنے کی؟ وہ بہت غصے میں تھا اور اس کا لہجہ اس کے غصے کی عکاسی کر رہا تھا۔ میں حارث کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا حارث وہ مجھ سے بات کرنے آیا تھا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ بڑے غصے بھرے لہجے سے کہنے لگا شٹ اپ، تم چپ رہو۔ یاسر سے کہنے لگا دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ یاسر کہنے لگا دیکھو میری بات تحمل سے سنو، جویریہ کی تمہارے ساتھ شادی دلی رضامندی سے نہیں ہوئی، بہتر ہے کہ تم اسے اس زبردستی کے بندھن سے آزاد کر دو۔ یاسر کی بات سن کر کہنے لگا تم سے مشورہ نہیں مانگا میں نے، نکلو یہاں سے، آئندہ بھول کر بھی یہاں آئے تو زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔ یاسر کہنے لگا تم زبردستی نہیں کر سکتے جویریہ کے ساتھ، اور نہ ہی میں کمزور ہوں کہ تمہاری دھمکیوں سے ڈر جاؤں۔ یاسر کا یہ کہنا تھا کہ حارث نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں دستوں گریباں ہوتے، میں نے حارث کے ہاتھ سے یاسر کا گریبان چھڑوایا۔ یاسر سے کہا کہ تم یہاں سے جاؤ پلیز۔ یاسر کہنے لگا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری جان اس شخص سے چھڑوا کر ہی رہوں گا۔ حارث کہنے لگا اگر تم 2 منٹ سے پہلے اس گھر سے نہیں نکلے تو دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ میں نے یاسر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا خدا کے لیے جاؤ یہاں سے۔ وہ واپس چلا گیا۔ دروازہ حارث نے بند کیا اور بڑی زور سے بند کیا، اور پھر میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا یہ کیوں آیا تھا یہاں میری اجازت کے بغیر؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے داخل کرنے کی؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ یاسر کے آنے سے پہلے میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اسی لیے میں واپس کچن میں جانے لگی، لیکن حارث نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ میں اسے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو تم؟ میرا بازو چھوڑو۔ لیکن اس نے اپنے کمرے میں لے جا کر مجھے بیڈ پر پٹکا تھا اور پھر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میری تو جیسے جان نکلی تھی۔ بے شک ہمارا نکاح ہوا تھا لیکن وہ میرے قریب نہیں آیا تھا اور نہ ہی میں یہ رشتہ نبھانا چاہتی تھی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ حارث سے کہہ دوں گی کہ مجھے آزاد کر دے، کیونکہ میں نے یہ رشتہ خالہ کی آخری خواہش سے مجبور ہو کر کیا تھا، لیکن اس کا جارحانہ انداز دیکھ کر اب میرے ہوش اڑ رہے تھے۔ وہ جیسے جیسے میرے پاس آ رہا تھا میں گھبرا کر بیڈ کے کونے سے جا لگی۔ میرے پاس آ کر کہنے لگا میں دوبارہ اس شخص کو تمہارے آس پاس نہ دیکھوں۔ اس وقت وہ بے حد غصے میں تھا، اس لیے میں چپ سی ہو گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے لمبے لمبے سانس بھرنے لگا، پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ اگلے روز جب میں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو وہ گھر پر نہیں تھا، شاید اپنے آوارہ دوستوں میں گیا تھا۔ بس یہی کام تھا اس کا، سارا دن آوارہ گردی کرنا۔ مجھے لگا میں نے خالہ کی بات مان کر غلطی کی ہے،
مجھے جذبات میں آ کر خالہ کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ میں گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ شام کو میں کچن میں چائے بنا رہی تھی جب وہ گھر میں داخل ہوا۔ مجھے کچن میں دیکھ کر کہنے لگا، ذرا کمرے میں آؤ۔ پتہ نہیں کیوں جب بھی وہ مجھے کمرے میں بلاتا تھا میرا دل مٹھی میں دبوچتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میں نے کہا، میں اس وقت کام کر رہی ہوں۔ میں چائے کپ میں ڈال رہی تھی۔ وہ کچن کے اندر آیا، شیلف پر رکھے چائے کے کپ کو اٹھایا اور سنک میں گرا دیا۔ میں اس کی یہ حرکت دیکھ کر حیران بھی تھی اور غصے بھی۔ میں کہنے لگی، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ کہنے لگا، ہو گیا تمہارا کام ختم، چلو آؤ کمرے میں۔ اس کی اس قسم کی باتیں اور اس قسم کا رویہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب میرے ساتھ کیا کر گزرے گا۔ کچن سے نکل کر وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ میں دھیرے دھیرے سے قدم لیتی ہوئی کچن سے باہر نکلی تھی۔ اس کے کمرے میں گئی تو بیڈ پر ایک فینسی میکسی اس نے پھیلائی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کہنے لگا، اسے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ اس کی بات نے جیسے میرے اندر کا خون تک خشک کیا تھا۔ حارث، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ کہنے لگا، مجھے کچھ بھی نہیں سننا۔ میں نے آنکھیں بند کی، کہا کہ میرے دل میں تم کہیں نہیں ہو، مجھے تم اچھے نہیں لگتے۔ میں نے صرف خالہ کی بیماری کی وجہ سے تم سے شادی کی تھی۔ میں آنکھیں کھول کر یہ بات اس سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ میرے پاس قریب آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ میری آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ کہنے لگا، کیوں اچھا نہیں لگتا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ میں یاسر سے زیادہ ہینڈسم نہیں ہوں۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا، تو اب دیکھ لو، آنکھیں بند کر کے تو تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا، پھر بھی تمہارا میرا مزاج نہیں ملتا۔ کہنے لگا، ہمارے معاشرے میں 60% لوگوں کا یہی حال ہے، میاں بیوی کا مزاج نہیں ملتا۔ ایک کا رخ مغرب کی طرف ہوتا ہے، دوسرے کا مشرق کی طرف، لیکن پھر بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ میں نے کہا، میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ کیا تم یہ چاہو گے کہ تمہاری زندگی میں آنے والی لڑکی کے دل میں تم کہیں بھی نہ ہو؟ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے دل پر بھی راج کرے۔ کہنے لگا، پتہ نہیں تم کس خوش فہمی میں ہو، کیا سمجھ رہی ہو تم کہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جو میں تمہاری محبت میں پاگل ہو گیا ہوں، یا میں تمہارے حسن کا اسیر ہو گیا ہوں؟ ایک تو یہ غلط فہمی تم اپنے دماغ سے بالکل نکال دو۔ اگر میں تمہیں پسند نہیں ہوں تو تم بھی مجھے کوئی خاص پسند نہیں ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ میرے بے حد قریب کھڑا تھا اور مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، جب میں تمہیں پسند نہیں ہوں، تم بھی مجھے اچھے نہیں لگتے، پھر ہم اکٹھے زندگی کیسے گزاریں؟ کہنے لگا، جیسے تم میری ماں کی بات پر مجبور ہوئی تھی نا، میں بھی مجبور ہوں۔ ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں کبھی بھی چھوڑوں گا نہیں، تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا، ورنہ وہ قیامت کے دن مجھے بخشیں گی نہیں۔ اب تمہارا دل ملے نہ ملے، تمہارے دل میں میرے لیے جگہ ہو یا نہ ہو، بہرحال زندگی تمہیں میرے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں اپنا سر پکڑ کر بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگا، رات کو تیار رہنا۔ میں نے کہا، مجھے تھوڑا سا وقت دے سکتے ہو؟ کہنے لگا، ہاں دے سکتا ہوں تمہیں، جتنا تم چاہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اپنے چکراتے سر کو لے کر بیٹھ گئی۔ بہت مشکل ہوتا ہے اس انسان کے ساتھ زندگی گزارنا جو آپ کو بالکل بھی پسند نہ ہو۔ میں سوچ رہی تھی کیسے گزاریں گے ہم زندگی۔ میرے اور حارث کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ حارث مجھے زیادہ وقت دینا نہیں چاہتا تھا، آخر کتنا دے سکتا تھا؟ چند دن اور۔ اس کی قربت کا سوچ کر میری جان نکلتی تھی۔ نہ وہ کماتا تھا، نہ محنت کرتا تھا، شاید تعلیم یافتہ بھی نہیں تھا۔ یہ ساری زندگی کا سوال تھا۔ کمرے میں کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، پنکھا بھی چل رہا تھا، لیکن میرا دم گھٹ رہا تھا، لگ رہا تھا سانس نہیں آئے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں ابھی حارث کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی جب میرے موبائل کی بیل بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو یاسر تھا۔ کہنے لگا، تمہیں حارث سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک بار اگر تم میری بات مان لو تو میں تمہاری اس سے جان چھڑوا سکتا ہوں۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ کہنے لگا، اگر تم گھر سے بھاگ جاؤ تو دیکھو تم خود مختار ہو،
اپنے فیصلے خود کر سکتی ہو۔ میں نے کہا میرا بھاگ جانا میری بدنامی کا سبب بنے گا، کسی کی بیوی ہوں میں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے تو پھر گزارو اس آوارہ گرد کے ساتھ زندگی، برباد کر لو خود کو، اور تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی مر جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ میں نے یاسر کی بات پر حامی بھر لی۔ مجھے رات کو ہی اس کے ساتھ بھاگنا تھا۔ رات کے 2 بجے بالکل خاموشی چھا گئی۔ میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو سیدھا حارث کے کمرے میں گئی۔ حارث کے کمرے کی لائٹ بند تھی، وہ بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، اس کے کمرے کا دروازہ بند کیا اور خود بڑی سی چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ ابھی میں اپنی گلی کے اختتام پر ہی پہنچی تھی کہ یاسر کی موٹر سائیکل مجھے گلی میں کھڑی نظر آئی۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دل اب بھی میرا سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، ایسا کام کبھی نہیں کیا تھا۔ عجیب کشمکش میں مبتلا تھی۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ مجھے ایک چھوٹے سے مکان میں لے کر گیا، جہاں اس وقت اس کی ماں اور بہن بھی موجود تھی۔ یہ دیکھ کر میں کچھ مطمئن سی ہوئی۔ میں اس کی بہن کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد یاسر آ گیا، کہنے لگا میں بہت جلد تمہیں خلا دلوا دوں گا اور پھر شادی کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے دبئی لے جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں کچھ پرسکون ہو گئی۔ اس کی والدہ بھی کہنے لگی کہ میرا بیٹا تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہاری خاطر دبئی چھوڑ کر آ گیا۔ ہم تو سب کچھ عزت سے چاہتے تھے، لیکن تمہاری خالہ کی وجہ سے سب گڑبڑ ہو گئی۔ لیکن تم بے فکر رہو، ہم بھی عزت دار اور شریف لوگ ہیں، تمہیں کبھی بھی طعنہ نہیں دیں گے۔ اگلے ہی روز یاسر نے مجھ سے چند پیپرز پر سائن کرنے کے لیے کہا۔ کہنے لگا کہ خلا نامہ تیار کروانا ہے۔ میں نے اس پر سائن کر دیا۔ میں نے نوٹ کیا کہ مجھے زیادہ تر اس کمرے میں رہنے کی ہی تاکید کی گئی تھی کہ میں کمرے سے باہر نہ نکلوں۔ کھانا بھی یاسر کی والدہ یا بہن مجھے اس کمرے میں دے جاتی تھیں۔ ایک رات مجھے ہلکی ہلکی سی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں سوئی نہیں تھی کیونکہ ایک عجیب سی بے چینی سی لاحق تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے کمرے سے باہر جانا چاہیے، لیکن جوں ہی میں نے کمرے کا نوب گھمانا چاہا، دروازہ لاک تھا۔ میں ششدر رہ گئی۔ مجھے لاک کیوں کیا گیا تھا؟ میں تو خود اپنی مرضی سے یہاں آئی تھی، وہی سب کچھ کر رہی تھی جو یاسر چاہتا ہے۔ پھر دروازے کے لاک ہونے کا مقصد کیا ہے؟ میں کھڑکی کے پاس آ گئی۔ ذرا سی کھڑکی کھولی تو وہ لاؤنج میں کھلتی تھی، اور وہیں پر یاسر اور اس کی والدہ اور بہن بیٹھی تھیں۔ ان کے ساتھ 2 اجنبی نوجوان بھی تھے۔ وہ لوگ دھیرے دھیرے باتیں کر رہے تھے۔ باتیں میرے ہی متعلق ہو رہی تھیں۔ میں نے کچھ غور کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ یاسر یہاں سے لڑکیوں سے شادی کر کے انہیں دبئی لے جاتا ہے اور پھر وہاں ان سے جسم فروشی کا کام کرواتا ہے۔ اس کی ماں اور بہن بھی اس کے اس کام سے واقف ہیں اور بظاہر شریف ہونے کا ڈرامہ رچا رہے ہیں، اور وہ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ میں اپنی خالہ کے پاس رہتی ہوں، اسی لیے اس نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی تھی، مجھ سے محبت کا ڈرامہ رچایا تھا۔ ابھی بھی وہ یہی چاہتا تھا کہ حارث مجھے طلاق دے دے اور وہ مجھ سے نکاح کر کے مجھے دبئی لے جائے۔ یہ سب سن کر میرا دل خوف سے ہلکورے مارنے لگا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ میں تو بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے جا رہی تھی۔ میری تو حالت یہ تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ میں اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مار چکی تھی۔ حارث جیسا بھی تھا پر ایسا تو ہرگز بھی نہیں تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں، کیسے اپنے آپ کو ان کے چنگل سے آزاد کروں۔ اس وقت تو میں بیڈ پر لیٹ گئی اور پوری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح یاسر کہنے لگا کہ تمہاری پیشگی ہے عدالت میں، بس تمہیں ایک بار عدالت کے سامنے یہ کہنا پڑے گا کہ تم حارث سے طلاق لینا چاہتی ہو، اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ تمہیں طلاق نہ دے۔ میرے لیے یہ آخری موقع تھا خود کو اس سے بچانے کا۔ میں نے حامی بھر لی۔ وہ مجھے عدالت لے گیا۔ وہاں پر حارث بھی موجود تھا، مجھے بہت غصے سے دیکھ رہا تھا۔ سامنے جج نے کہا کہ آپ خلا کیوں لینا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کا شوہر آپ پر مار پیٹ کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ جتنا میں خود کو عقل مند سمجھتی تھی میں بے وقوف تھی۔ وہ کہنے لگا کہ پھر کیوں خلا چاہتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے طلاق،
میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر یاسر کے ساتھ ساتھ حارث بھی حیران ہوا تھا۔ جج کہنے لگا کہ جب خلا چاہیے ہی نہیں تھی تو عدالت کا وقت کیوں ضائع کیا؟ کیس ختم ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے حارث کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ یاسر میرے پاس آیا، کہنے لگا یہ کیا حماقت کی ہے تم نے؟ میں نے کہا مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، مجھے نہیں کرنی تم سے شادی۔ جو فیصلہ میری خالہ نے میرے لیے کیا تھا میرے لیے وہی بہتر ہے۔ میں نے زور سے حارث کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، بار بار اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس نے مجھے اپنے ساتھ کر لیا تھا۔ پورا راستہ میں روتی رہی اور وہ چپ چاپ تھا۔ گھر آنے کے بعد کہنے لگا بس ایک سوال کا جواب دو، گھر سے بھاگی کیوں تھی اور اگر بھاگ گئی تھیں تو اب واپس کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کر دی، کانچ کو سونا سمجھ بیٹھی تھی۔ کہنے لگا میں نے اس کے خلاف FIR کٹوا دی تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ اماں سے بھی میں نے بات کی تھی لیکن اس وقت تک تمہارا رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ اماں کہنے لگیں کہ شاید میں جان بوجھ کر رہا ہوں کیونکہ میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ مجھے جویریہ اچھی لگتی ہے، مجھے اس سے شادی کرنی ہے، لیکن تم نے انکار کر دیا۔ پھر جب یاسر کا رشتہ تمہارے لیے آیا تو تمہاری پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے بنا کسی تفتیش کے اس رشتے کو پسند کر لیا گیا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو۔ پہلے ہی تم نے اپنے ماں باپ کو کھویا تھا، اس لیے میں نے اس لڑکے کے بارے میں پوری چھان بین کروائی تھی اور مجھے پتہ یہ چلا تھا کہ یہ لڑکا اچھا نہیں ہے۔ میں نے اماں کو بتا دیا تھا لیکن اماں کہنے لگیں کہ انہیں میری بات پر بھروسہ نہیں، میں جان بوجھ کر ایسا کہہ رہا ہوں، اور پھر تم بھی کبھی بھی نہ مانتی۔ آخر تمہیں میں ہمیشہ سے ہی برا لگتا رہا تھا۔ لیکن اماں جب بیمار رہنے لگی تو کہنے لگیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں تمہاری بات سچ نہ نکلے، اگر ایسا ہو گیا تو میں اپنی بہن کو کیا جواب دوں گی، اس لیے انہوں نے بنا تمہیں وجہ بتائے میرا نکاح تم سے کر دیا۔ اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی اس لیے میں تمہیں سچ بتا ہی نہیں پایا، اور اس کے بعد تم نے دوبارہ مجھے موقع بھی نہیں دیا۔ تمہیں لگتا تھا کہ میں نکما آوارہ گرد ہوں، لیکن میں مجرموں کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہوں اور میرا کام ہے یہ، اس لیے میں ان لوگوں کے ساتھ ہی زیادہ ہوتا ہوں تاکہ یہ جان سکوں کہ جرم کی ابتدا ہو کہاں سے رہی ہے۔ لیکن ہمارے کام میں ہمیں یہ بات چھپانی ہوتی ہے کہ ہم کون ہیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی تھی، اگر مجھے پتہ نہ چلتا تو شاید میں بہت بڑا نقصان اٹھا لیتی۔ وہ کہنے لگا میں تمہارے پیچھے ہی تھا، جانتا تھا کہ یہ شخص کس حد تک جا سکتا ہے۔ مجھے امید تھی کہ اب وہ گرفتار ہو چکا ہے اپنے پورے گروہ کے ساتھ۔ میں نے حارث سے معافی مانگ لی، وہ واقعی بہت اچھا انسان تھا۔ بعض اوقات سامنے نظر آنے والی چیزیں ہمیں غلط لگتی ہیں اور وہ ہوتی نہیں ہیں، اور جو چیز ہمیں بہت اچھی اور ٹھیک نظر آتی ہے وہ اپنے پیچھے بہت گھنونا روپ لیے ہوتی ہے۔